زمین سے ڈرتے ہیں، نہ زماں سے ڈرتے ہیں، نہ مکی سے ڈرتے ہیں، نہ مکاں سے ڈرتے ہیں، نہ بلبل سے ڈرتے ہیں، نہ سنگ سے ڈرتے ہیں، نہ حجر سے ڈرتے ہیں، نہ شجر سے ڈرتے ہیں، نہ جن سے ڈرتے ہیں، نہ انسان سے ڈرتے ہیں، نہ حور سے ڈرتے ہیں، نہ غلمان سے ڈرتے ہیں، نہ کہکشاؤں سے ڈرتے ہیں، نہ ستاروں سے ڈرتے ہیں، نہ آسمانوں سے ڈرتے ہیں، دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتے۔ اگر ڈرتے ہیں تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ حضرات محترم، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ جل مجدہ اپنے پاک کلام مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے ولی وہ ہیں الا المتقون، جو صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ولیوں کا بڑا خوبصورت تعارف کرایا، ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے ولی وہ ہیں جو صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اگر آپ کسی انجینئر کا تعارف کرائیں تو اس کے میکانزم کا تعارف کرائیں گے کہ یہ سافٹ ویئر جانتا ہے، ہارڈ ویئر جانتا ہے۔ اگر کسی ڈاکٹر کا تعارف کرایا جائے تو دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو آپ کہیں گے کہ یہ فزیشین ہے، یا یہ کہیں گے کہ یہ سرجن ہے، یا دوسری زبان میں یوں کہہ دیں کہ یہ گولی سے ٹھیک کرتا ہے اور یہ چیر پھاڑ کے ٹھیک کرتا ہے۔ اگر کسی لائر کا تعارف کرایا جائے تو آپ اس کی دلیلوں کا تعارف کرائیں گے، کیا کہ یہ دلیل بہت اچھی دیتا ہے، اس کو دلیلیں بہت اچھی آتی ہیں۔ اگر آپ کسی مقرر کا تعارف کرائیں تو آپ یہ کہیں گے کہ اس کی روانی بہت اچھی ہے، یہ قادر الکلام ہے، یہ بولنے میں بہت اچھا ہے، یہ اپنی بات کو دوسرے تک بہت اچھے سے پہنچا دیتا ہے۔ اگر آپ کسی ادیب کا تعارف کرائیں تو اس کے ادب کا تذکرہ کریں گے۔ اگر آپ کسی مجدد کا تعارف کرائیں تو اس کے تجدیدی کارناموں کا تعارف کرائیں گے۔ اگر آپ کسی محدث کا تعارف کرائیں تو آپ کہیں گے کہ یہ حدیث بڑے اچھے سے ترتیب دیتا ہے۔ اگر آپ کسی شاعر کا تعارف کرائیں تو آپ کہیں گے یہ پوئٹری بہت اچھے سے لکھتا ہے، یہ نظم بہت اچھے سے لکھتا ہے، یہ منقبت بہت اچھے سے لکھتا ہے، یہ نعت بہت اچھے سے لکھتا ہے۔ حضرات محترم، آپ چلتے جائیے، اگر آپ کسی کاریگر کا تعارف کرائیں تو آپ کہیں گے یہ محراب بہت اچھے سے بناتا ہے، یہ منبر بہت اچھے سے بناتا ہے، یہ گنبد بہت اچھے سے بناتا ہے، یہ چھت بہت اچھے سے بناتا ہے۔ اگر کسی الیکٹریشین کا تعارف کرائیں تو آپ کہیں گے یہ پنکھے بہت اچھے سے لگاتا ہے، یہ بلب بہت اچھے سے لگاتا ہے، یہ فلاں کام بہت اچھے سے کرتا ہے۔ لیکن قرآن جائیے، اللہ رب العزت کی ذات پر جب اس نے اپنے ولیوں کا تعارف کرایا تو یہ نہیں کہا کہ یہ کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں، بلکہ کہا الا المتقون، اللہ کے ولی وہ ہیں جو صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو تعارف کتنا بہتر ہے، تعارف کتنا اونچا ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں، بلکہ کہا الا المتقون، یہ وہ ہیں
جو صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، نہ یہ زمین سے ڈرتے ہیں، نہ زماں سے ڈرتے ہیں، نہ مکی سے ڈرتے ہیں، نہ مکاں سے ڈرتے ہیں، نہ بلبل سے ڈرتے ہیں، نہ سنگ سے ڈرتے ہیں، نہ حجر سے ڈرتے ہیں، نہ شجر سے ڈرتے ہیں، نہ جن سے ڈرتے ہیں، نہ انسان سے ڈرتے ہیں، نہ حور سے ڈرتے ہیں، نہ غلمان سے ڈرتے ہیں، نہ کہکشاؤں سے ڈرتے ہیں، نہ ستاروں سے ڈرتے ہیں، نہ آسمانوں سے ڈرتے ہیں، دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتے، اگر ڈرتے ہیں تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ ان کی خاصیت ہے۔ اللہ نے فرمایا الا المتقون، اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جو صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ ایمان کا معیار ہے۔ کیا ایمان کا معیار کیا ہے؟ ایمان کا معیار یہ ہے کہ جو انسان اللہ سے ڈرنے لگے پھر پوری کائنات اس سے ڈرنے لگتی ہے۔ جو انسان اللہ سے ڈرنے لگے پھر پوری کائنات اس سے ڈرنے لگتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک روایت سنیے، حضرت اویس قرنی، کون نہیں جانتا، قربان جائیں سارے مومنوں کی ذات پر، بکریاں چرا رہے جنگل کے اندر، ایک سائل آیا، دیکھتا کیا ہے، حضرت اویس محو عبادت ہیں، عبادت کر رہے ہیں اللہ کی، بکریاں چر رہی ہیں گھاس، لیکن جانتے ہیں حیرت کا عالم یہ کہ ان بکریوں کی حفاظت ایک بھیڑیا کر رہا ہے۔ بکریوں کی حفاظت ایک بھیڑیا کر رہا ہے۔ آپ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ شیر کا پیٹ اگر بھر جائے تو وہ کسی دوسری چیز پر منہ نہیں مارتا، لیکن بھیڑیے کا معاملہ یہ نہیں ہے، اس کا پیٹ بھرا ہو یا وہ بھوکا ہو وہ منہ مارتا ضرور ہے۔ اب سائل کی حیرت کی انتہا نہیں، دیکھتا ہے کہ بکریاں چر رہی ہیں، بھیڑیا بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ حضرت اویس کے پاس جا کر کے کہنے لگا، اے اویس، یہ معمہ مجھے سمجھ نہیں آتا، میں اس کو سمجھ نہیں سکتا، I can't understand, you should explain it، تمہیں اس کو بتانا چاہیے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے، بھیڑیا اور بکریوں کی حفاظت، ایسا ہو نہیں سکتا۔ حضرت اویس نے کہا، اے پوچھنے والے سن، اب جملہ دے رہا ہوں، اپنے ذہنوں کے اندر فیڈ کر لینا، محفوظ کر لینا۔ حضرت اویس نے کہا، اے پوچھنے والے، تو یہ پوچھ رہا ہے کہ بھیڑیا بکریوں کی حفاظت کیوں کر رہا ہے؟ تو سن، جب تک میں بھیڑیے سے ڈرتا رہا، تب تک مجھے ڈر لگتا رہا، لیکن جب سے میں نے اللہ سے ڈرنا شروع کر دیا ہے تب سے بھیڑیے نے مجھ سے ڈرنا شروع کر دیا ہے۔ تو حضرات محترم، ایمان کا معیار کیا ہے کہ جب تک آپ دنیا سے ڈریں گے دنیا آپ کو ڈراتی رہے گی، اور جب آپ اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں گے تو پھر پوری کائنات آپ سے ڈرنا شروع ہو جائے گی۔ حضرات محترم، تو دادا مت بنیے، کسی گلی کا گنڈا مت بنیے، روبری مت کیجیے، حضرات محترم گنڈا گردی مت کیجیے۔ اگر آپ کو کسی کو ڈرانا ہے تو کسی کو ڈرائیے مت، بلکہ اللہ سے ڈرنا شروع کر دیجئے، پوری کائنات آپ سے ڈرنا شروع ہو جائے گی۔ جب تک قوم مسلم اللہ سے ڈرتی رہی، جب تک یہ مسلمان کا بچہ اللہ اور اس کے رسول سے ڈرتا رہا، جب تک یہ مسلمان کا بچہ شریعت کے تقاضوں کو پورا کرتا رہا، پوری دنیا اس سے ڈرتی تھی۔ کائنات کی بڑی سے بڑی طاقتیں اس کے سامنے سرنگو ہوا کرتی تھی۔ ارے وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کے نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ جب تک مسلمان اللہ
اللہ سے ڈرتا رہا تب تک کائنات کی بڑی سے بڑی طاقت اس کے سامنے سرنگو ہوتی ہوئی نظر آتی تھی۔ جب تک مسلمان اللہ سے ڈرتا رہا تب تک ایسی ایسی جگہوں پر مسلمان نے اسلام کے جھنڈوں کو لہرایا جہاں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرات محترم، کشتیاں پانی میں چلا کرتی ہیں، جہاز پانی میں چلا کرتا ہے، لیکن مسلمان کی قوت ایمانی دیکھ، مسلمان کا اللہ سے ڈر دیکھ۔ جب یوسف بن تاشفین افریقہ کے صحراؤں میں اسلام کا جھنڈا لے کے نکلا تھا تو یہ کہہ کر کے کشتیوں کو آگ لگا دی تھی کہ اب یا تو شہید ہو کے جائیں گے یا اسلام کا جھنڈا لہرا کے جائیں گے۔ حضرات محترم، اللہ سے ڈریے، جب تک آپ اللہ سے ڈریں گے پوری کائنات آپ سے ڈرے گی۔ لیکن معاملہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے، اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے۔ اب ہم ڈر رہے ہیں دنیا جہان کے انسانوں سے، ہم ڈر رہے ہیں ایم ایل اے اور منسٹر سے، ہم ڈر رہے ہیں مکھیا سے، ہم ڈر رہے ہیں محلے کے چودھری سے، لیکن ہمارے دلوں کے اندر خوف نہیں ہے تو صرف ایک ذات کا اور اللہ کا۔ تو ان دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کیجئے تاکہ پوری کائنات آپ سے ڈرے۔ حضرات محترم، اب یہ ڈر کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ کیا پیدا ہوتا ہے؟ تقوی۔ کسی نے پوچھا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، یا رسول اللہ تقوی کہاں سے آتا ہے؟ تو آقا نے فرمایا تقوی ادب سے آتا ہے۔ کائے سے آتا ہے؟ زور سے بولیے۔ تقوی ادب سے آتا ہے۔ بے ادب کبھی متقی نہیں ہو سکتا، بے ادب کبھی تقوی والا نہیں ہو سکتا۔ مثال آپ کے سامنے ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا جب اللہ نے کہا ابلیس کو، کون ابلیس؟ کون ابلیس؟ جو فرشتوں کا ٹیچر ہے۔ کون ابلیس؟ جس کو جنت میں فرشتے جھولا جھلاتے تھے، جو معلم الملکوت تھا۔ جب کہا اللہ نے ابلیس سے، ابلیس آدم کو سجدہ کرو، فٹ ابلیس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، I am better than Adam, how can I respect him, he less than me، میں اس کی عزت کیسے کر سکتا ہوں، یہ تو مجھ سے چھوٹا ہے۔ مولا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ بے ادبی کر دی، گستاخی کر دی، اب صلہ کیا ملا؟ بے ادبی کا، گستاخی کا۔ رکیے اور ایک جملہ سنیے۔ حضرات محترم، آئیے قرآن کی طرف۔ حضرت ثابت بن قیس ایک صحابی ہیں جو اونچا بولتے ہیں اور اونچا سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کو یہ انداز پسند نہیں آیا۔ حضرت جبریل کو بھیجا، جبریل جا میرے محبوب کی بارگاہ میں چلا جا، فرما دے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، حضرت ثابت بن قیس یا اور صحابی جو نبی کی بارگاہ میں اونچا بولتے تھے، وہ سب صاحب ایمان تھے، ایمان والے تھے، لیکن اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی کہ ایمان والے اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند کریں۔ قرآن نے فیصلہ دے دیا، اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرنا، ورنہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، تمہاری نمازیں غارت کر دی جائیں گی، تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی اور تمہیں اس کا شعور تک بھی نہ ہوگا۔ حضرات محترم، وہ صاحب ایمان تھے۔ جب اس آیت کو سنا تو معاملہ یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اتنا دھیرا بولنا شروع کر دیا
کہ آقا کو کہنا پڑتا تھا اے ابو بکر ذرا زور سے بولو، اتنا دھیرے کیوں بولتے ہو؟ حضرت عمر کا تو حال یہ تھا کہ آپ کی آواز میں بڑی گھن گرج تھی، آپ منہ میں کنکری ڈال کے رکھتے تھے، کہیں میری آواز رسول اللہ کی آواز سے بلند نہ ہو جائے۔ حضرت عثمان دھیمی آواز میں بول رہے ہیں، بعض صحابہ تو اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا کرتے تھے کہیں ان کی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ ہو جائے۔ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، کہا جبریل سدرہ چھوڑ دے، نبی کی بارگاہ میں پیغام لے جا، ان الذین یغضون ابصارهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، وہ لوگ جو نبی کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے پسند کر لیا ہے۔ تو حضرات محترم، تقوی کیسے آتا ہے؟ ادب سے آتا ہے۔ جب انسان ادب کرتا ہے تو اللہ ایسے دلوں کو تقوی کے لیے پسند کر لیتا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا، شیطان نے بے ادبی کی اور کہا کہ I am better than Adam، میں آدم سے بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ حضرات محترم، تو پتہ کیا چلا کہ اگر نمازیں ہیں اور بے ادبی ہے، روزہ ہے بے ادبی ہے، حج ہے بے ادبی ہے، تو یہ تمام اعمال غارت کر دیے جائیں گے۔ اے وہ لوگوں جو نمازیں پڑھ کے نبی کی ذات پر زبان کھولتے ہو، اے وہ لوگوں جو روزہ رکھ کے نبی کی ذات پہ فتویٰ دیتے ہو، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ابلیس کا کیا حال ہوا؟ تم سب جانتے ہو کہ ابلیس معلم الملکوت تھا، ایک بے ادبی کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا، جنت سے باہر کر دیا۔ تو اب ایسے لوگوں کو کہو کہ تم تو ابھی باہر ہو، تم تو ابھی جنت میں گئے نہیں، اور تم یہاں رہ کر کے نبی کی ذات پہ انگلی اٹھاتے ہو، تو جنت تمہارا مقدر کہاں سے ہو سکتی ہے؟ جو جنت میں رہ کر کے بے ادبی کرتا ہے تو اس کو جنت سے نکال دیا جاتا ہے۔ جو دنیا میں رہ کر کے اگر نبی کی شان میں گستاخی کرے گا تو اس کو جنت کیسے دی جا سکتی ہے؟ نیور، کبھی نہیں دی جا سکتی۔ حضرات محترم، اب یہ تقوی آتا کہاں سے ہے؟ میں نے عرض کیا یہ ڈرنے سے آتا ہے، یہ اللہ کے خوف سے آتا ہے، یہ اللہ کے خوف سے آتا ہے، یہ اللہ کے ڈر سے تقوی انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ آپ سب جانتے ہوں گے 1985 میں ایک قانون بنا تھا، دلی، ممبئی، بنگلور جیسی جو بڑی سٹیز ہیں، آپ کے ہبلی میں بھی ہوگا، ظاہر سی بات ہے قانون جب ہوتا ہے تو سب کے لیے ہوتا ہے کہ جو انسان کار چلا رہا ہو اس کے لیے سیٹ بیلٹ باندھنا ضروری ہوتا ہے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر وہ سیٹ بیلٹ نہ باندھے اور اس کو کوئی پولیس والا دیکھ لے تو اس کو چلان کر دیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، یہ ہبلی میں تو کم ہوتا ہے لیکن بڑی سٹی میں زیادہ ہوتا ہے۔ سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پر آپ کو جرمانہ ہوتا ہے، کہیں 100 ہوتا ہے، وہ تو انسان کے دینے کے اوپر ہے کہ 100 دے کے بچ جائے کہ 500 دے کے بچ جائے۔ آج کل تو حال یہ ہے کہ گلیوں میں نکلنا دشوار ہے، چوراہوں پر کھڑے کھڑے چیکنگیں ہو رہی ہیں۔ حضرات محترم، تو یہ قانون تھا، سیٹ بیلٹ نہیں باندھو گے تو جرمانہ لگے گا۔ اب انسان اپنے گھر سے کار لے کے نکلا، حضرات محترم ہبلی کے چوراہے پہ آیا، جیسے ہی آگے بڑھا پولیس والے نے دیکھ کر کے پکڑ لیا، باہر نکالا، سیٹ بیلٹ نہیں باندھی ہے، 100 روپے جرمانہ دو۔ اب ایک دوسرا شخص نکلا، جیسے ہی یہاں پہ پہنچا اس کے دل کے اندر خیال پیدا ہوا، سامنے پولیس والا کھڑا ہے، سیٹ بیلٹ باندھ لی جلدی سے۔ کیوں باندھی؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پکڑ لے اور مجھے 100 روپے جرمانہ دینا پڑ جائے۔ اس کے دیکھنے کے خوف سے، کس کے؟ پولیس والے کے دیکھنے کے خوف سے، ڈر سے سیٹ بیلٹ باندھ لیا۔ اب میں تمہیں مثال دینا چاہتا ہوں، جب تم شراب کی بوتل ہاتھ میں پکڑتے ہو تو تم کیوں یہ نہیں سوچتے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے؟ جب تم جھوٹ بولتے ہو تو یہ کیوں نہیں سوچتے کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے؟ جب تم دغابازی کرتے ہو تو یہ کیوں نہیں سوچتے کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے؟ اے نوجوان، جب تو زنا کرتا ہے تو کیوں نہیں سوچتا کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے؟ جب تو دادا گیری
نہیں کرتا ہے تو یہ کیوں نہیں دیکھتا, یہ کیوں نہیں سوچتا کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے. جب تو کسی پہ ظلم کرتا ہے تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے. یہ تیرا حال ہے, لیکن متقیوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ قدم اٹھاتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے, جب وہ کھاتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے, جب وہ گفتار کرتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے. اور جب انسان کے دل میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے, بس اسی انسان کو اللہ تبارک و تعالی تقوی کے لیے منتخب کر لیتا ہے. حضرات محترم, دلوں سے سب کا خوف نکالو, اللہ کا خوف پیدا کرو, اللہ کا ڈر پیدا کرو. کوئی کام کرنے سے 1000 بار پہلے سوچو کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے. جب یہ سوچ آپ کے دل کے اندر پیدا ہو جائے گی, انشاءاللہ آپ گناہوں سے بھی بچ جائیں گے, آپ بری چیزوں سے بھی بچ جائیں گے.